کہتے ہیں سام کو پھینکا گیا ہے، ایک ملک کا نام لیتے ہیں، اب ان کے متبعین خفا ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ اکثر اپنے محسن کو ڈستے، اور مور پھینکا گیا ہے سری نگر میں، کشمیر جنت نظیر میں۔ پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے تاکہ دکھا دے ان کو وہ جو پوشیدہ ہونا چاہیے شرمگاہ۔ شیطان کا پہلا کام کیا ہے؟ آدمی کو ننگا کرنا۔ توبہ! یعنی آج جو آپ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے سینے کھلے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل لباس سے باہر نکلی ہوئی ہے، اسی طرح مردوں کا بد حال ہے، یہ شیطان کا ہے، وہی حملہ ہے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، کہا ان دونوں سے نہیں منع کیا تم کو رب نے اس درخت سے، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، مگر یہ کہ ہو جاؤ گے دونوں فرشتے یا ہمیشہ رہنے والے۔ ان کو فکر تو تھی کہ ہمیں دنیا میں جانا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو ابلیس نے ایسا ایک وسوسہ پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ کہیں یہاں رہ نہ جائے، کھائی لو۔ آیت میں اشارہ ہے کہ مناہی شرعیہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو چیز شرعاً منع ہے، مکروہ ہے، اس کے فوائد بیان کرنا فضولیات ہے۔ انہیں ننگا ہونا خطرناک ہے، اور درخت ممنوعہ سے قربان کرنا، تو اس کے فوائد جو ابلیس نے بیان کیے بیکار ہے۔ اور قسمیں کھائی دونوں نے، یعنی حضرت آدم و حوا کے سامنے ابلیس نے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اتار لایا ان دونوں کو دھوکہ دے کر۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، جب دونوں نے چکا اس درخت میں سے، ہر مفسر کا جو پسند تھا وہ درخت لگا لیا۔ مشہور ہے کہ گندم کا دانہ تھا، بی بی حوا نے ناخن سے آدھا کیا، آدھا خود کھایا، آدھا بابے کو کھلایا۔ بدت لہما سوآتہما، کھل گئی ان کی شرمگاہیں۔ توبہ توبہ! ایسے شلواریں پہننا کہ اعضاء نظر آئے، ایسے پینٹ پتلون پہننا جس میں پردہ نہ ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو، یہ ناجائز ہے۔ اور لگ پڑے کہ پتے رکھ رہے تھے اپنے اوپر جنت کے پتوں میں سے۔ یہ کیا ہوا؟ ہمارا لباس جنت کا کہاں چلا گیا؟ یہ تو ہمارے نامناسب جگہ نظر آ رہی ہے۔ آواز دی ان کو رب نے، میں نے منع نہیں کیا تھا تم کو اس درخت کے پاس جانے سے، اور کہا تھا تم کو کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے، تم نے شیطان کی بات مان لی، اب پیٹتے جاؤ۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دونوں نے کہا پروردگار زیادتی ہو گئی ہم سے، اگر آپ معاف نہ فرمائے، رحم نہ کریں، ہم ہوں گے تاوان والے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے کہا اترو، بعض کے دشمن ہوں گے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دری دنیا کسی بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ لو یخدای چی پیدا پا جہان نوے، او چی پیدا وینو بیا نفس و شیطان نوے۔ یا اللہ یا تو پیدا ہی نہ کرتے، پیدا کیا تو پھر نفس و شیطان تو نہ لاتے۔ اس لیے فرمایا کہ اترو، دنیا کی زندگی وہ نہیں جو جنت کی ہے، یہاں تو آرام و راحت ہے، اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ لینا ہے ایک وقت تک۔ اشارہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی بھی ہمیشہ نہیں، ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اللہ نے کہا یہی جیو، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، یہی مرو، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، یہی سے نکالے جاؤ گے۔
یا بنی آدم، اے آدم کے پترو، اے آدم بچو، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اتارا تمہارے لیے لباس، یواری سوآتکم وریشا، جو ڈھانک دے تمہاری شرمگاہ، وریشا، اور حسن زینت بھی ہے، ریش حسن و زینت۔ لباس کے دو کام ہیں، ایک تو شرم کی جگہ چھپاتا ہے، اور دوسرا مرد کا لباس، لمبا کرتا، بہترین گیر والی شلوار، سر پر سفید ٹوپی یا عمامہ، کتنا اچھا لگتا ہے۔ خاتون خانہ گہرے اور بادل نما کپڑے دیکھ کر کے جنتی حور و غلمان یاد آتے۔ فرمایا لباس ایک تو تمہاری شرمگاہیں ڈھانکتا ہے، اور وریشا، قد انزلنا علیکم لباسا وریشا، اور یہ لباس تمہارے پروں کی طرح حسن و سجاوٹ ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، اور پرہیزگاری کا لباس بہت بہتر ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر مضاف مقدر ہے، وَلِبَاسُ أَهْلِ التَّقْوَىٰ، ہر دور اور ہر زمانے کے علماء اور اولیاء کا جو لباس ہے وہ اللہ کی رضا و خوشی کا لباس ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ خدا کی آیتیں ہیں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ علماء دین نے کہا ہے کہ اچھے لباس میں اچھائیاں صادر ہوتی ہے۔ یا ایک ڈپٹی کمشنر تھا، اس نے خود یہ آیات تفسیر میں پڑھنے کے بعد مجھے کہا کہ جس دن میں کرتے شلوار میں جاتا ہوں دفتر، اس دن میں چپڑاسی سے بھی، گیٹ کیپر سے بھی ہاتھ ملاتا ہوں، خیریت پوچھتا ہوں کیسے، اور جس دن میں پینٹ پتلون ٹائی میں ہوتا ہوں اس دن میں کیونکہ وہ پلیت لوگوں کا لباس ہے، گندا، اس سے گن پیدا ہوتا ہے، خود مجھے بتایا اس نے۔ اے آدم کے بیٹو، نہ فتنے میں ڈالے تم کو شیطان، جیسے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، نکال دیا ان سے لباس ان کا، اور دکھا دیا ان کو شرمگاہ۔ دیکھو کتنا بڑا دشمن ہے، ہمارے ماں باپ کو ننگا کیا۔ بے شک وہ دیکھ رہے تم کو، وہ اور اس کی جماعت، جہاں سے تم نہیں دیکھتے، چونکہ شیطان جسم لطیف ہے، مخلوقات جنیہ میں سے ہے، تو وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے بنایا شیطانوں کو کارگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے، اور جب فعل کرتے گناہ کا کہتے ہم نے پایا اپنے بڑوں کو، اور اللہ نے حکم دیا ہے ایسا، آپ فرمائیں نہیں، بے شک اللہ حکم نہیں دیتا بے حیائی کا، آیا بولتے ہو اللہ پر وہ جو جانتے نہیں؟ آپ فرمائیے میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، لباس ڈھانکنے کا، انسانی تہذیب کا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں قسط سے مراد ہے توحید۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کی بھی تفسیر ہے، آپ فرمائیے مجھے رب نے حکم دیا توحید پر جمنے کا، توحیدی کی برکت ہے کہ لوگوں میں دینی لباس، دینی شعار موجود ہے۔